ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ، جس کا انتظار تھا مسلم لیگ نواز کو اسحاق ڈار کا بطور وزیر خزانہ ان کی واپسی ہو گئی ہے۔ وہ وزیر اعظم کے ہمراہ ان کے جہاز میں پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور یہ کہ وہ پاکستان سے باہر بھی وزیر اعظم کے جہاز میں گئے تھے اور پھر وہ میڈیکل علاج کے حوالے سے باہر رہے۔ اب ان کی اسپیشل کورٹ میں جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں انہیں موقع ملا ہے کہ انہیں اگر وہ پیش ہو جائیں گے تو انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کی ضمانت کنفرم ہو جائے گی اور وہ وزارت خزانہ سنبھال لیں گے۔ وہ ان کی آمد ایسے وقت میں ہوئی ہے جو کہ ایک طرف یہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں وزیر اعظم ہاؤس سے اور پرائم منسٹر آفس سے، اس سے ملک میں بڑا ایک ہلچل مچ گئی ہے۔ طرح طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں، کوئی 3-3.5 لاکھ ڈالر ڈارک ویب پہ اس کے مانگے جا رہے ہیں، اور آپ کو آئندہ دنوں میں بڑے شگوفے اور کچھ سکینڈل بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ اور دوسری خبر یہ ہے، جب اسحاق ڈار واپس آئے ہیں کہ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت یا روپے کی قدر بڑھ گئی ہے اور ڈالر کی قدر کم ہو گئی ہے، تقریباً 2 روپے 64 پیسے آج کم ہوئی ہے، اور اوپن مارکیٹ میں 6 روپے کم ہوئی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ اسحاق ڈار کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، مطلب فائنینشیل مارکیٹ میں رسپانس اچھا آیا ہے اس حساب سے۔ تو آج اسحاق ڈار کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے، جو اس سارے آئی ایم ایف کے پروگرام کی سخت شرائط پہ عمل ہو چکا ہے، سارا بجٹ میں جو تمام اقدامات اٹھائے جا چکے ہیں، ہدف سامنے آ گئے ہیں، وہ طے ہو گئے ہیں جیسے کہ آئی ایم ایف نے چاہا تھا، اور مہنگائی بڑھ گئی، تیل کی اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ گئی، اور بجلی کے بلز بڑھ گئے، اور لوگوں کے وہ استطاعت سے باہر ہو گئے، خاص طور پر مڈل کلاس اس کا بہت برے طریقے سے شکار ہوئی ہے، اور لوگ اپنے بل پے نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو ایک بڑا چیلنج ہے اسحاق ڈار کے سامنے، جو پہلے بھی 2 بار وزیر خزانہ رہے ہیں، اور ان کے زمانے میں انہوں نے ڈالر کو مارکیٹ میں ڈال کر، اس وقت بافر ہوتے تھے، تو انہوں نے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کو کنٹرول کیا تھا اور روپے کی قدر کو اس کی قدر سے، ویلیو سے زیادہ برقرار رکھا تھا، یعنی ہمارا روپیہ اوور ویلیوڈ تھا، جس پہ اکانومسٹ اعتراض کرتے تھے۔ لیکن اسحاق ڈار کے اپنا ایک معاشی فلسفہ ہے، وہ یہاں کی معیشت جو ہے، چالو معیشت، یعنی جو موجود معیشت ہے، اسے جانتے ہیں، وہ اس کے اندر کے آدمی ہیں، انہوں نے اسے اندر سے دیکھا ہے اور اسے سمجھتے ہیں اور اس کے حساب سے وہ چلاتے ہیں۔ تو اس وقت اسحاق ڈار جو ہے، جب وزارت خزانہ سنبھالیں گے تو ان کے سامنے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ ایک تو نمبر 1 چیلنج تو ان کے سامنے یہ ہوگا کہ وہ دوبارہ آئی ایم ایف سے ان کی ملاقات ہوگی۔ اب اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر جنرل سے، وزیر اعظم کی بھی ملاقات ہوئی ہے، اور مفتیٰ اسماعیل بھی اس ملاقات میں شامل تھے، اور درخواست کی گئی ہے کہ جو اہداف دیے گئے ہیں، جیسے ٹیکسز کے اہداف ہیں، جیسے بجٹ خسارے کا کا ہدف ہے، یا جیسے کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کا ہدف ہے، اس کے حوالے سے بات کی گئی کہ یہ ذرا آپ کو سیلاب کی صورتحال سے پہلے کے اہداف طے کیے گئے تھے، لہذا انہیں ریوائز کیا جائے۔ اس پر کوئی مثبت رد عمل کچھ آیا ہے عالمی اخباراتی کی اطلاعات کے مطابق۔ اور دوسری طرف یہ درخواست کی گئی ہے کہ آپ ہمیں یکمشت دے دیں 2 قسطیں، تاکہ ہم سیلاب زدگان کے لیے کچھ مدد کا بندوبست کر سکیں۔ ورلڈ بینک سے بھی خبر اچھی آئی ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی خبر اچھی ہے کہ پاکستان کو تعمیر نو کے لیے اور بحالی کے لیے سیلاب زدگان کی ان کے لیے کچھ پیسے عالمی سطح پہ مہیا کیے جا سکیں گے۔ اس میں یو این کے سیکرٹری جنرل نے بھی بڑا کردار ادا کیا ہے۔ تو لہذا اسحاق ڈار کے لیے ایک اچھا موقع یہ ہوگا کہ عالمی مالیاتی ادارے اور خاص طور پہ آئی ایم ایف جو فلڈ کی صورتحال ہے اس کے پیش نظر پاکستان کو کچھ رعایات اور کچھ ریلیکسیشن دینے کے تیار ہیں، اور کچھ فنڈز بھی اویلیبل ہوں گے، اتنے نہیں ہیں جتنے کہ نقصان ہوا ہے۔ کوئی 30 ارب ڈالر کا
ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے، تخمینہ لگایا گیا ہے، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک اور پاکستان کی گورنمنٹ اور یو این ڈی پی یا یو این مل کر یہ جائزہ لے رہے ہیں، جو کہ اکتوبر کے وسط تک آ جائے گا، جس کی روشنی میں پاکستان کے نقصانات کا ایک ایگزیکٹ نقشہ ہمارے سامنے آ سکے گا اور تعمیر نو کا منصوبہ ہمارے سامنے آ سکے گا۔ تو اسحاق ڈار جو ہیں وہ بڑے ڈور ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کے سامنے انہیں جب یہ ایسٹیمیٹ بھی آ جائے گا تو ایک بڑا کیس لے کر جا سکیں گے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور دوسرے ملٹی نیشنل جو ادارے ہیں اور کنسورٹیم جو ہے، پیرس کنسورشیم جو ہے پاکستان کی مدد کے، یا جو 8 ارب کے ڈالر کے قریب، کیا وہ قرضے ریسکیڈیول ہو سکتے ہیں؟ کیا آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سویپ کر سکتے ہیں، جو جس کا کہ اشارہ یا تجویز دی ہے سیکرٹری جنرل یو این نے، کہ بجائے اس کے کہ ہم قرضے سود اور ان پر سود ادا کریں، وہی پیسہ پاکستان کو اجازت دی جائے، رعایت دی جائے کہ وہ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے یا تعمیر نو کے لیے استعمال کر سکے۔ اس کا کیس بہت اچھے طریقے سے بلاول بھٹو نے عالمی سطح پر پیش کیا ہے۔ انہوں نے بھیک نہیں مانگی ہے، انہوں نے رعایت کا مطالبہ نہیں کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ماحولیاتی انصاف یعنی کلائمیٹ جسٹس دیا جائے، اور یہ کہ یہ نارتھ کا یعنی شمال کے جو ترقی یافتہ صنعتی ممالک ہیں ان کی وجہ سے ہمیں یہ خمیازہ بھگتنا پڑا ہے، اور تقریباً 70% کہا جا رہا ہے، 50 سے 75% یہ جو تباہی ہوئی ہے اس میں ہاتھ ہے عالمی ماحولیاتی تباہی کا یا خرابی کا، جس کی ذمہ داری کہ صنعتی ترقی یافتہ ممالک پہ ہے۔ تو بڑا اچھی گراؤنڈ بن گئی ہے، اور ابھی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں کافی لگتا ہے کہ بحالی کی طرف گئے ہیں، جا رہے ہیں، اور بلاول بھٹو کی ملاقات ہونے جا رہی ہے سیکرٹری بلنکٹن سے، اور وہ وہاں کے تھنک ٹینک سے بھی ملیں گے اور کانگریس مین سے بھی ملیں گے۔ کافی لگتا یہ ہے کہ امریکہ سے مثبت اشارے آ رہے ہیں تعلقات کی بہتری کے لیے، اور ابھی 45 کروڑ ڈالر کی ہماری جو F-16 ہے ان کی رینوویشن کے لیے بھی امریکہ نے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ کچھ اچھی نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اشارے، لیکن ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ امریکی ایمبیسی نے کہا ہے کہ ہم 2010 کی طرح مدد نہیں کر سکیں گے۔ اس کا تعلقات سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے خود معاشی مسائل ہیں یا ذرائع کم ہیں اویلیبل اس وقت عالمی مدد کے لیے۔ تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ معاشی اور فسکل اور فائنینشیل سپیس کریٹ ہو جائے گی اس حکومت کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا مین فوکس اسحاق ڈار کا یہ ہوگا کہ کسی طرح سے کرنسی کا بحران ختم ہو۔ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے 2 تجاویز میرے ذہن میں آتی ہیں جو میں دینا چاہوں گا۔ ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایٹمی دھماکے کیے گئے تھے اور پاکستان پہ بندشیں عائد ہونے جا رہی تھیں، اس حوالے سے مالی جو فائنینشیل بندشیں لگی تھیں دھماکے کرنے پر، تو اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے سرتاج عزیز، انہوں نے پاکستان میں جو پرائیویٹ بینکوں میں فورن کرنسی اکاؤنٹ تھے جنہیں ڈالر اکاؤنٹ کہا جاتا تھا، انہیں ٹیک اوور کر لیا تھا، اور جن کے ڈالرز کے اکاؤنٹ تھے انہیں روپے میں پیمنٹ کر دی گئی تھی۔ جس طرح 8 بینکوں نے مال بنایا ہے، انہیں نوٹسز ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں اسحاق ڈار کو فوراً ان کی گردن دبوچنی چاہیے، اور یہ میں کہوں گا کہ اسحاق ڈار صاحب کو جو پرائیویٹ کھاتے ہیں جس میں کافی ڈالرز پڑے ہیں، کافی فورن ایکسچینج پڑا ہے، وہ ٹیک اوور کر لینا چاہیے سرکار کو، اور لوگوں کو روپے میں ان کی ادائیگی کر دینی چاہیے، تاکہ ہمارے پاس یہ جو ڈالرز کی کمی ہے اور فورن ایکسچینج کی کمی ہے اسے ہم حل کر سکیں، کیونکہ اس کے حل کیے بغیر یہ جو پیسے باہر سے ہمیں توقع ہے 30 ارب ڈالر کا تقریباً اس وقت ہمیں اس سال چاہیے ہوں گے، موبلائز کرنے ہوں گے، جو کہ کافی مشکل نظر آ رہا ہے اس وقت۔ تو ایک طرف تو کنسورشیم سے، پیرس کنسورشیم سے جو ہمارے بائی لیٹرل جو 2 طرفہ جو قرضہ جات ہیں ان کی ریسکیڈیولنگ کرا لی جائے، اور آئی ایم ایف سے اور ورلڈ بینک سے اور ملٹی نیشنل اداروں سے، ملٹی لیٹرل اداروں سے
ہم بہت سی فائنینشیل رعایت لے سکتے ہیں، جس میں قرض سویپ برائے تعمیر نو سیلاب زدگان اور علاقے جو تباہ ہوئے ہیں اس کے لیے ہم کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کیا جائے کہ ان پرائیویٹ کھاتوں کو ٹیک اوور کر لیا جائے۔ دوسری میری تجویز یہ ہے کہ 5,000 روپے کے نوٹ کو ڈی مانیٹائز کر دیا جائے، کینسل کر دیا جائے، اور لوگ کو ایک ڈیڈ لائن دے دی جائے کہ وہ فلاں تاریخ تک 5,000 کا نوٹ بینکوں میں جمع کرا کے دوسرا کیش لے سکتے ہیں۔ اس سے کالا دھن جو ہے باہر نکل آئے گا، اور یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کالے دھن کا، ان ٹیکس منی کا۔ حکومت بہت سارا ریونیو کما سکتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ 2,000 روپے کا نوٹ میں سمجھتا ہوں جس طرح انڈیا میں ہے وہ جاری کر دینا چاہیے۔ تو اس سے بہت زیادہ کالا دھن پکڑا جا سکتا ہے، جس سے حکومت کافی ریونیو بھی حاصل بھی کر سکتی ہے۔ لیکن صرف یہ اقدامات کافی نہیں ہوں گے۔ اسحاق ڈار کو چاہیے کہ یہ جو انہوں نے جو عمرا کو کچھ 4 کھرب روپے سے زیادہ کی جو مراعات ہیں ٹیکسوں میں، وہ ساری یک قلم وہ وڈرا کر لینی چاہیے۔ اس سے بھی ہمارے ریونیو کے مسائل حل ہوں گے، اور یہ جو بہت مفتہ لگا ہوا ہے اور جو ٹیکس ہیون بنا ہوا ہے امیر عمرا کے طبقات کے لیے، وہ اس پر انہیں کچھ پے کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایگزیمپشنز یعنی یہ استثناء جو دیے گئے ہیں عمرا کو وہ وڈرا کر لیں۔ اور جو پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا، جیسے ہم دیکھتے ہیں ڈیزل اور پیٹرول، خاص طور پیٹرول کے حوالے سے مڈل کلاس پہ، خاص طور موٹر سائیکل سوار یا جو جو رکشے والے ہیں، اس پر کوئی حکومت کو راشنی کر دینی چاہیے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ جو بجلی کے جو بل ہیں بہت زیادہ جو آ رہے ہیں، اس سے جو ٹیکس وصولی کا یا لیویز لگائے جا رہے ہیں اسے وڈرا کرنا چاہیے، تاکہ لوگ بالکل یہ بلز دے نہیں پائیں گے۔ تو یہ تو عوامی حساب سے کچھ ایسے اقدامات اٹھا سکتے ہیں جس سے مہنگائی کم ہو سکتی ہے۔ پھر تیسرا جو سپلائی سائڈ کا بحران ہے، جیسے مثال کے طور پہ پیاز نہیں مل رہا تھا، جیسے ٹماٹر نہیں مل رہا تھا، سبزیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، تو ہم کیوں نہیں واگا بارڈر کھول لیتے اور اجازت دیں تجارت کی؟ یہ جو ضروری اشیاء خرد ہیں جو آ سکتی ہیں بڑی آسانی سے کم قیمت پہ، اس سے سپلائی سائڈ کا بحران ہم قابو کر سکتے ہیں، اور چیزیں نیچے کہ خود دونوں اس کی اشیاء کی قیمتیں نیچے لائی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ گڈز منگوا سکتے ہیں یا خام مال منگوا سکتے ہیں۔ بہت سارے خام مال ہم دنیا بھر سے منگواتے ہیں جو بڑے مہنگے ہیں۔ ہم بہت سارے خام مال انڈیا سے وایا دبئی پاکستان آتے ہیں، تو اس سے بھی ہم بہت سارے اسمگل بھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کیوں نہ اس تجارت کو کھول دیا جائے۔ کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ رہے گا اور اسے حل کرنا چاہیے کشمیری عوام کی امنگوں کے حساب سے، یا جیسے اس کا کوئی اگر رستہ کو حل نکلتا ہو۔ لیکن ہمیں فی الحال جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایران سے اور افغانستان سے بھی ہم کچھ امپورٹس کر سکے ہیں، لیکن خود افغانستان کچھ ہماری بجائے اس کے کہ ہماری مدد کرے، ان کے لیے اپنی بڑی مشکلات ہیں، اور یہاں سے ڈالر بہت زیادہ وہاں جا رہا ہے، اور ہم ایران سے اور چائنا سے اور انڈیا سے تجارت کے معاملے کو فروغ دے سکتے ہیں، ایکسپورٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ جب IMF سے بات کر لیں گے تو اس کے بعد انہیں کچھ ریلیف پیکج عوام کو دینا چاہیے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بڑھا دینا چاہیے، اس کا دائرہ وسیع کر دینا چاہیے، خاص طور پر سیلاب زدگان کے جتنے بھی سیلاب زدگان ہیں انہیں فلی کور کرنا چاہیے، اور اسی کے ذریعے ہم گھروں کی تعمیر کا کام بھی لوگوں میں کی امداد کر سکتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ہی۔ پھر انہیں سی پیک کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا پڑے گا، اور سی پیک کو ہم چاہیے کہ جو صنعتی زون ہیں، زراعت ہے اور ٹیکنالوجیکل نو ہاؤ ہے، اور کچھ انفراسٹرکچر جو ہیں اور پانی کے آبی جو منصوبے ہیں پاور کے، یعنی پانی کے ذریعے بجلی بنائی جائے یا ہوا کے ذریعے بنائی جائے یا شمس توانائی کے ذریعے، اس پر زور دینا چاہیے، اور ٹیکنیکل اور سائنٹیفک نو ہاؤ کے لیے چائنا کے ساتھ دور رس پارٹنرشپ کرنی چاہیے، جس کی کہ ہمیں بہت ضرورت ہے۔ یہ تو اسحاق ڈار صاحب کے لیے ہمارے کچھ نسخے ہیں جو میرے ذہن میں تھے، لیکن اسحاق ڈار خود بھی بہت جو اکنامکس کے جو PhDs ہیں ان کی اپنی علیحدہ سے PhD ہے، معلوم نہیں کہ ان پر بہت زیادہ برڈن آ جائے گا۔ وہ بنیادی طور پر
نواز شریف کی نمائندگی کریں گے اس کابینہ میں، اور وہ انہی کے نمائندہ ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ وہ بڑے پاورفل فائنانس منسٹر ہوں گے. ان کا درجہ آلموسٹ نمبر 2 ہوگا شہباز شریف صاحب کے بعد مسلم لیگ نواز کے حصے کے حوالے سے. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں سینئر وزیر تو بنتے ہیں پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو، جو بڑا عالمی سطح پہ کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن کیا اسحاق ڈار کامیاب ہو پائیں گے؟ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑی مشکلات ہیں. پاکستان کی معیشت اگلے 3-4 سال بحال ہونے والی نہیں ہے. یہ بہت بڑا بحران ہے، یہ بڑا گہرا بحران ہے، اور اسحاق ڈار کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس معیشت کی دستنگری اور یہ جو قرضوں کا جو بوجھ ہے اس سے پاکستان کو کسی طرح نجات ملے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی قرض نہ لیا جائے غیر پیداواری اخراجات کے لیے، کوئی قرض نہ لیا جائے، قرض کے ادا کرنے کے لیے خاص طور پر کمرشل قرضے نہ لیے جائیں، اور یہ کہ قرض لیا جائے تو صرف پیداواری عمل کے لیے اور پیداواری ڈھانچے کو مضبوط اور بہتر بنانے کے لیے انہیں کوششیں کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اجرت بھی انہیں 30,000 روپے کر دینی چاہیے، کم از کم 35,000 روپے تو کرنی چاہیے. اسحاق ڈار کو یہ قدم اٹھانے ہوں گے کیونکہ لوگوں کی قوت خرید کم ہو گئی ہے. اب ایک مزدور جو ہے وہ 1,000 روپے دیہڑی سے کیا کر سکتا ہے، یا ایک مزدور جو ہے جسے 15-20 ہزار روپے ملتے ہیں، وہ مشکل فیکٹریوں میں اور کارخانوں میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں ان کی کم از کم تنخواہ تو 35,000 روپے ہو، کیونکہ ان کی قوت خرید بالکل کم ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار اگر کامیاب نہ ہوئے تو یہ اتحادی حکومت پٹ جائے گی. اگر وہ کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بریدنگ سپیس، یعنی سیاسی طور پر ان کے لیے میدان کچھ کھلنا شروع ہوگا، کیونکہ سب سے بڑی مصیبت جو اس حکومت کو درپیش تھی وہ مہنگائی تھی، اور یہ کہ لوگوں کے حالات خراب ہو گئے. گو کہ اس کے ذمہ دار عمران خان اور ان کی 4 سال کی نااہلی اور غلط معاشی پالیسیاں تھیں، اور جو IMF پروگرام انہوں نے خراب کیا معاہدہ کر کے، اس کی ذمہ داری ان کی بنتی ہے. اب میں حیران ہوں، عمران خان بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے کامیابی سے معیشت کو چلایا تھا. کیوں آپ اب لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اگر آپ حکومت میں رہتے تو پاکستان کا دیوالیہ جون میں ہو چکا ہوتا، اور آپ وہ حالات بنا کر گئے کہ دیوالیہ اگر ہونا نہیں بھی تھا تو دیوالیہ ہو جائے، اور خاص طور پر IMF کا پروگرام ختم ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو موقع ملے، اور انہیں چاہیے کہ وہ سارے اتحادیوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں، اور خاص طور پر جو عوام کو درپیش مشکلات ہیں اور مہنگائی کا جو طوفان ہے، اور یہ جو ہمارے ہاں فارن ایکسچینج کا یعنی زر مبادلہ کا جو کرائسس ہے اسے وہ ایڈریس کرے اور روپی کو سٹیبلائز بھی کرے. مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات سے، اور پھر حاضر ہوں گے.